رحیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 تک 159 یہاں تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آیت نمبر 159 اس پہ خاص طور پر گزشتہ درس میں تفصیل کے ساتھ بات کی گئی۔ آگے آیت نمبر 160 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن یخذلکم، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد نہ کرے، خذلہ بے یار و مددگار چھوڑ دینا، مدد نہ کرنا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دستگیری نہ فرمائے، کرم نہ فرمائے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے کرم فرمانے والا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی مومنوں کو توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ پچھلی آیت کے آخر میں فرمایا تھا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور یہاں فرمایا کہ مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے، اور درمیان میں فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ چھوڑ دے تمہاری مدد تو پھر کون ہے اس کے بعد تمہاری مدد کرنے والا؟ یعنی انسان کا کام محنت کرنا اور کوشش کرنا ہے، اور پھر معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دینا، یہ ہے توکل کا صحیح معنی، کہ انسان اپنے طور پر جو اس سے ہو سکے وہ محنت کرے، کوشش کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کرم اور فضل فرماتا ہے۔ چنانچہ یہ صرف کسی ایک معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں یہی ہے۔ جنگ ہو تو جنگ میں بھی، لڑائی میں بھی اسلحے پر اور کثرت تعداد پر، یعنی بڑا لشکر ہو، اسلحہ زیادہ ہو، اس پر بھروسہ نہیں، بلکہ بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ لیکن ظاہری اسباب یہی ہیں کہ انسان کو اپنے دفاع کے لیے جو بھی اس سے ہو سکے وہ کرے، اسلحہ وغیرہ جمع کرے، لشکر جمع کرے، یہ ساری چیزیں توکل کے خلاف نہیں ہیں، لیکن بھروسہ اسلحے پر نہ ہو، لشکر پر نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ اسی طرح دنیاوی معاملات میں بھی انسان کو کسب معاش کے لیے، روزی کمانے کے لیے محنت اور کوشش کرنی چاہیے، لیکن بھروسہ وہ کام پر نہیں، دکان پر نہیں، فیکٹری پر نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، کہ انسان جب کوشش اور محنت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے گا۔ یہ ہے صحیح معنی توکل کا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، کما حق ہو، اس پہ توکل کرو، تو تم کو پرندوں کی طرح رزق دیا جائے گا، جو صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح انسان کو رزق دے گا۔ اور اس کا بھی یہی معنی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شرح میں فرمایا کہ اس حدیث میں کسب اور رزق کو طلب کرنے کی نفی نہیں ہے، کہ پرندے اپنے گھونسلے میں نہیں بیٹھے رہتے کہ وہیں ان کو آ کے
مل جائے، بلکہ وہ پرندے اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، جا کے وہ اپنے کھانے کے لیے طلب کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا حکم دیا ہے کہ وہ کوشش کرے، محنت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کرم فرمائے گا۔ جس طرح کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کافی ہو جائے گا۔ اور فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، انسان کو وہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا جہاں سے اس کو رزق دیا جائے گا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، توکل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کافی ہو جائے گا۔ تو توکل کا صحیح اور درست یہی معنی ہے کہ انسان اپنے پاس سے اس سے جو ہو سکے، چاہے جنگ ہو، چاہے دنیا کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اسباب جو اس کے پاس ہوں ان کو بروئے کار لائے اور پھر معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کرم فرماتا ہے، اور یہی توکل کا صحیح معنی ہے۔ چنانچہ بڑی مشہور ایک حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے فقر اور تنگ دستی کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر جاؤ، جا کے دیکھو تمہارے پاس کوئی چیز ہے۔ اس نے کہا جی کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ، جا کے دیکھو۔ وہ گھر گئے، کہا ایک چادر ہے اور ایک پیالہ ہے۔ تو فرمایا وہ لے آؤ۔ وہ چادر اور پیالہ لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حاضر موجود تھے کہ کوئی ہے جو ان کو خریدے؟ تو ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضور میں 1 درہم میں ان کو خریدوں گا، حالانکہ اس چیز کی کسی کو ضرورت نہ ہوگی، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تو اس لیے حضور نے فرمایا کوئی اس سے زیادہ دے گا؟ ایک شخص نے کہا کہ حضور میں 2 درہم میں خریدوں گا۔ 2 درہم میں وہ 2 چیزیں، پیالہ اور چادر، انہوں نے خرید لی۔ 2 درہم حضور نے ان کو دیے، فرمایا ایک کا تم ایسے کرو کچھ کھانے پینے کی چیزیں لو اور گھر والوں کو دے دو، اور 1 درہم کی تم کڑاہی خرید لو۔ دوسری روایات میں ہے کہ جاؤ کلاڑی جو ہے اس کا جو لوہے کا پھالا ہوتا ہے وہ لے کے آؤ۔ وہ لے کے آئے۔ حضور نے دستہ جو تھا اس کا لکڑی کا وہ اپنے ہاتھ سے اس میں لگایا اور لگا کے ان کو دے دیا، بھئی جاؤ، اب جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو۔ اب جنگل مطلب ہے کہ مباح ہوتا تھا، وہ کسی کی ملکیت نہیں تھا، جو اس سے کاٹ لے اور اسی کی ملکیت وہ بیچ کے پیسے۔ فرمایا جنگل میں جاؤ لکڑیاں کاٹو اور 15 دن تم نے میرے پاس نہیں آنا ہے۔ 15 دن کے بعد وہ آئے تو انہوں نے کہا میرے پاس 10 درہم ہیں۔ تو فرمایا کہ تم ٹھیک ہے، اس میں سے خود بھی کھاؤ، اہل خانہ کو بھی کھلاؤ۔ اور فرمایا اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے جس چیز کا حکم دیا تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑی برکت دی ہے۔ یعنی پہلے تو انہوں نے سوال کیا تھا تو حضور نے بجائے ان کو دیکھ لیا کہ یہ تندرست ہے، صحت مند ہے، نوجوان ہے، کما سکتا ہے، تو ان کو اس طرف لگایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی یہ تمہارا ہاتھ سے محنت کر کے خود روزی کمانا اور اپنے اہل و عیال کی کفالت کرنا، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم قیامت کے دن آؤ اور تمہارے چہرے پر سوال کرنے کی وجہ سے خراشیں پڑی ہوئی ہوں۔ یعنی جو سوال کرتا ہے اس کا اثر پھر قیامت کے دن اس کے چہرے پہ اس طرح ظاہر ہوگا۔ تو فرمایا سوال کرنا صرف 3 شخصوں کے لیے جائز ہے، جو سخت بیمار ہو، جو قرض میں ڈوبا ہوا ہو، جو ہلاکت خیز تنگی میں مبتلا ہو، یعنی انتہائی مجبوری کی صورت میں انسان کو سوال کرنے اور مانگنے کی اجازت ہے۔
تو توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائے، بلکہ توکل کا جو معنی یہی ہے کہ انسان اپنے طور پر جو اس سے ہو سکے وہ کوشش اور محنت کرے، پھر معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ یہاں توکل کے سلسلہ میں بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، اس میں ایک دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی الامم، مجھ پر امتیں پیش کی گئیں سارے نبیوں کی، فأخذ النبی یمر معہ الامۃ، کوئی نبی جا رہا ہے اس کے ساتھ امت ہے یعنی ایک گروہ ہے، والنبی یمر معہ النفر، کوئی نبی جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک شخص ہے یعنی ان پہ ایک ہی آدمی ایمان لایا، والنبی یمر معہ العشرۃ، والنبی یمر معہ الخمسۃ، والنبی یمر معہ وحدہ، کسی کے ساتھ 10 آدمی جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ 5 جا رہے ہیں، اور کوئی نبی اکیلے ہی جا رہے ہیں یعنی ان پہ کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ فنظرت فاذا سواد کثیر، پھر میں نے اچانک دیکھا تو بہت بڑی جماعت مجھے نظر آئی۔ قلت یا جبریل ہؤلاء امتی، میں نے کہا اے جبریل کیا یہ میری امت ہے؟ قال لا، انہوں نے عرض کیا حضور نہیں، یہ آپ کی جماعت نہیں ہے، ولکن انظر الی الافق فنظرت فاذا سواد کثیر، تو حضرت جبریل نے عرض کیا حضور نہیں، یہ آپ کی امت نہیں بلکہ آپ افق کی طرف دیکھیں، آسمان کی طرف دیکھیں، تو حضور فرماتے ہیں مجھے ایک بہت بڑی جماعت یعنی اس سے بھی بڑی جماعت نظر آئی۔ قال ہؤلاء امتک، حضرت جبریل نے عرض کیا حضور یہ ہیں آپ کی امت، وہؤلاء 70,000 قدامہم لا حساب علیہم ولا عذاب، تو یہ ہیں بہت بڑی جماعت۔ تو فرمایا کہ ان کے ساتھ 70,000 وہ ہیں کہ جن کا نہ حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا، یعنی ان کا حساب نہیں لیا جائے گا، بے حساب وہ جنت میں جائیں گے۔ تو قلت ولما، حضور فرماتے ہیں میں نے کہا کہ کیوں، وہ بغیر حساب کے ہی جنت میں کیوں چلے جائیں گے؟ ان کا حساب ہی نہیں لیا جائے گا اور گارنٹی ہے کہ ان کو عذاب بھی نہیں ہوگا۔ قال کانوا لا یکتوون ولا یسترقون ولا یتطیرون، حضرت جبریل امین نے کہا کہ وہ داغ نہیں لگواتے تھے۔ داغ لگوانا اس زمانے میں علاج کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ لوہا گرم کر کے کسی جگہ لگایا جاتا تھا۔ آج اس کے کسی اور طریقے سے آپریشن کے ذریعے سے علاج ہوتا ہوگا یا کوئی اور طریقہ ہوگا، اس زمانے میں وہ علاج کا طریقہ گرم لوہا کر کے جسم کے ساتھ لگایا جاتا تھا، کسی بیماری کا علاج ہوتا تھا۔ اور ولا یسترقون، وہ داغ نہیں لگواتے تھے اور دم نہیں کرتے تھے، یا دم طلب نہیں کرتے تھے، دم نہیں کرواتے تھے۔ اور ولا یتطیرون، اور پرندوں سے بدشگونی نہیں لیتے تھے۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ایک آدمی چلا کسی کام کے لیے کسی سفر پہ، تو سامنے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان پہ پتھر پھینکتا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر تو یہ رائٹ سائیڈ پہ اڑے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے جانا چاہیے، مجھے اس سفر میں کامیابی ہوگی، اور اگر یہ لیفٹ الٹی جانب اڑ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے سفر پہ نہیں جانا چاہیے، مجھے نقصان ہوگا، خطرہ ہے۔ تو
اگر وہ پرندے ادھر اڑتے تو کہتے ٹھیک ہے جی، ادھر اڑتے تو واپس آ جاتے، نہیں۔ تو یہ ایک فضول کام تھا، پرندوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا سفر میں کامیابی کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے اور انسان کی اپنی کوشش اور محنت کے ساتھ ہے۔ پرندوں کا دائیں بائیں اڑنا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو 3 کام کیوں وہ بے حساب جنت میں جائیں گے کہ وہ داغ نہیں لگواتے تھے اور دم نہیں کرواتے تھے اور بدشگونی نہیں لیتے تھے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے۔ تو اب یہ 3 الگ الگ چیزیں ہیں۔ پرندوں سے بدشگونی لینا ایک فضول اور بے مقصد کام ہے، اس کا انسان کی کامیابی اور ناکامی سے تعلق نہیں ہے کہ وہ دائیں اڑیں یا بائیں اڑیں۔ اس میں جو تقدیر میں لکھا ہے اور جو انسان کوشش محنت کرے گا وہ ہوگا۔ باقی 2 چیزیں کہ وہ داغ نہیں لگواتے تھے اور دم نہیں کرواتے تھے۔ بعض لوگ اس حدیث کو صرف ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں کہ وہ دم نہیں کرواتے تھے، اس میں تو صرف اتنا ہے نا کہ وہ دم نہیں کرواتے تھے اس لیے بے حساب جنت میں جائیں گے۔ اب پھر اس پہ اور گرہ بندی کرتے ہوئے کہ دم کروانا ناجائز، حرام، گناہ، کفر، شرک، بدعت، جہنمی، یہ ساری چیزیں اپنے پاس ہیں۔ حالانکہ اگر اس سے یہ کہا جائے کہ دم لگوانا اس حدیث سے حرام، حالانکہ اس میں تعلق نہیں ہے، فرمایا کہ جو دم نہیں کرواتے تھے وہ بغیر حساب جنت میں جائیں۔ تو اگر یہی کہا جائے کہ یہ ناجائز ہونے کی وجہ ہے تو اس سے پہلے فرمایا لا یکتوون، وہ علاج بھی نہیں کرواتے تھے، پھر علاج کروانا بھی ناجائز، علاج کروانے والے کا بھی پھر وہی حکم ہوگا جو دم کروانے والے کا ہوگا۔ تو مقصد یہ ہے کہ علاج اس زمانے میں وہی طریقہ تھا، آج اس کے علاج کا کوئی اور طریقہ ہوگا، آپریشن ہوگا یا کوئی اور طریقہ اس کا ہوگا۔ اس زمانے میں اس طریقے سے علاج کیا جاتا تھا۔ تو یہ یعنی نہ تو علاج کروانا ناجائز ہے نہ دم کروانا ناجائز ہے، بلکہ علاج پہ یا دم پہ بھروسہ اس طرح نہیں، بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منظور ہوگا وہ ہوگا۔ انسان کے اپنے جس طرح علاج انسان کرواتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو جائے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر علاج کر لیں، سب سے اعلیٰ اسپتال میں چلے جائیں، اگر انسان کے لیے شفا نہیں لکھی ہے تو نہیں ملے گی۔ اسی طرح اگر دم کرواتے ہیں تو اس سے بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو ہو سکتا ہے اسی سے ہی، کسی کی دعا سے، کسی کی پھونک سے ہی شفا مل جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہوگا تو پھر جو چاہیں کرتے رہیں۔ نہ دم اس سے فائدہ دے گا تو نہ دعا کوئی اس سے علاج فائدہ دے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ورنہ جہاں تک دم کا تعلق ہے، یہ تو احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے نواسوں حسنین کریمین کو دم کیا کرتے تھے۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب حضور مرض وصال میں تھے، جس میں حضور کا وصال ہوا، تو حضور خود اپنے اوپر دم کرتے تھے، پھر مجھے کہا، اور فرماتی ہیں کہ میں حضور پر دم کرتی تھی۔ تو وہ بیان جواز کے لیے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دم کیا بھی ہے اور کروایا بھی ہے کہ یہ جائز ہے، اور یعنی یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ کام جائز ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ تو ورنہ جو یہ ہے کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرے، یہ ہر آدمی کا منصب نہیں ہے، ہر آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ علاج بھی نہ کروائے۔ ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم پر اگر کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی آتی ہے تو جو جائز اور حلال طریقے سے ہم کر سکتے ہیں اس کو کریں، لیکن توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا تو اس سے فائدہ ہو جائے گا، نہیں منظور ہوگا تو نہیں فائدہ ہوگا۔ تو یہی چیز جو ہے علاج میں بھی رہنی چاہیے اور یہی چیز دم میں بھی مد نظر رہنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو فائدہ ہوگا، نہیں منظور ہوگا تو نہیں فائدہ ہوگا۔ تقدیر میں اگر نہیں لکھا ہے تو پھر کوئی دم بھی کارگر نہیں ہوگا، نہ کوئی علاج فائدہ دے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اور یہ جو ہے نا، یہ خاص بندگان خدا کی
ان کا منصب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکا جانے لگا، باندھا ہوا ہے، فرشتے آ گئے، مدد کی ضرورت، کہا نہیں تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ سے عرض کرو، فرمایا علمہ بحالی حسبی من سوالی، میرا رب میرے حال کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ میرا رب جانتا ہے کہ مجھے باندھ کے انہوں نے رکھا ہوا اور آگ میں پھینکنے لگے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا یہی ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے تو ایک جان کے ہزاروں جانیں بھی قربان، لیکن یہ ہر آدمی کا منصب نہیں ہے، ہر آدمی اس کو نہیں پا سکتا۔ ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم پر اگر کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی، بیماری آتی ہے تو اس کو جائز طریقے سے جو بھی اسباب موجود ہوں، جو سورسز حاصل ہوں، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر پھر بھی دور نہ ہو تو پھر صبر کیا جائے، لیکن اصل ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پہ بھروسہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو یہ ساری چیزیں فائدہ دیں گی، اور اگر اس کو منظور نہیں ہوگا تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے اس حدیث پاک میں ایک اور بڑی اہم بات ہے، جب حضور نے فرمایا نا کہ 70,000 آدمی وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، فقام الیہ عکاشۃ بن محصن، ایک صحابی تھے حضرت عکاشہ بن محصن، وہ کھڑے ہو گئے، فقال ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، عرض کیا حضور اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان 70,000 میں مجھے بھی شامل کر دے، میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں، 70,000 میں سے ایک میں بھی ہوں۔ فقال اللہم اجعلہ منہم، حضور نے دعا کی یا رب ذوالجلال عکاشہ بن محصن کو ان 70,000 میں کر دے۔ ثم قام الیہ رجل آخر، پھر ایک اور شخص کھڑا ہو گیا، فقال ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، انہوں نے بھی یہی کہا کہ حضور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ قال سبقک بہا عکاشہ، فرمایا سبقت لے گیا، تجھ سے پہلے وہ کر گیا عکاشہ۔ اب کیا مقصد ہے؟ اس کی مختلف وجہیں جو ہیں وہ محدثین نے بیان کی ہیں۔ یہ ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے، وہ خاص وقت تھا جس وقت حضرت عکاشہ نے کہا تھا، اب وہ وقت گزر چکا تھا، یا یہ بھی تھا کہ ایک حضرت عکاشہ کے لیے کہا، دوسرے کھڑے ہوئے، پھر تیسرے نے کھڑے ہو جانا تھا، پھر کسی اور نے کھڑے ہو جانا تھا، یہ لامتناہی سلسلہ، نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جانا تھا، تو اس لیے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، وہ پہلا تھا، وہ اس نے کہا، اس کے لیے ہو گیا۔ تو بہرحال یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا تو حضور نے دعا کی، یعنی ان کو گویا گارنٹی مل گئی کہ وہ 70,000 میں شامل ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کا صحیح اور درست معنی یہی ہے کہ انسان جو اس کے پاس اسباب ہوں ان کو بروئے کار لائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ وہ توکل اور بھروسہ کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو فائدہ ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوا تو پھر فائدہ نہیں ہوگا کسی بھی معاملے میں۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کی یہ شان نہیں ہے، نبی سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خیانت کریں۔ غلہ یا غلہ، غلہ یا غلو، اس کا معنی ہوتا ہے خیانت کرنا۔ یہ استعمال ہوتا ہے کہ لڑائی کے اندر جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا اس میں خیانت کرنا، اس کو ایک طے شدہ باقاعدہ شرعی طریقے سے تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں یعنی اس طرح باقاعدہ فوج نہیں ہوتی تھی کہ جس کو تنخواہ ملے، بلکہ جو وہاں پہ جنگ میں دشمن کا جو بھی مال ان کے ہاتھ آتا تھا اس کو تقسیم کیا جاتا، اس کے لیے طے شدہ طریقہ تھا۔ تو تقسیم سے پہلے کسی چیز کو چھپا لینا، اس کو غل اور خیانت کہا گیا ہے۔ تو یہ سخت منع تھا، اس کی بڑی سختی کے ساتھ اس کو منع کیا گیا۔ تو فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ اب اس میں بعض مختلف اس کی جو ہے شان نزول بیان کیا گیا ہے۔ ایک یہ ہے
کہ ایک جنگ کے اندر مال غنیمت جو دشمن کا کافروں کا ہاتھ آیا تھا اس میں سے ایک چادر سرخ رنگ کی وہ گم ہو گئی، وہ نہیں مل رہی۔ تو بعض لوگوں نے کہا، مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کہنے والے منافقین تھے، کہ انہوں نے کہا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس بات کی تردید فرمائی کہ اس طرح کسی چیز کو مال غنیمت سے تقسیم سے پہلے رکھ لینا یہ خیانت ہے، اور نبی کی یہ شان نہیں ہے، نبی سے یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ کسی بھی قسم کا گناہ وہ نبی سے ممکن ہی نہیں ہے۔ گناہ اور نبوت کا تعلق ایسے جیسے اندھیرا اور اجالا، جہاں اندھیرا ہے وہاں اجالا نہیں، اور جہاں اجالا ہے وہاں اندھیرا نہیں۔ اگر خیانت کرے تو نبی نہیں، نبی ہے تو خیانت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی۔ تو یہاں دیکھیے، بظاہر وہ ہمدردی کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے حضور کو ضرورت ہوگی، حضور نے لے لی ہوگی، لیکن در پردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک ایسی بات کی نسبت کی جا رہی ہے جو شان نبوت کے خلاف ہے۔ گویا حضور کی نبوت پر حملہ ہو رہا ہے کہ جب یہ مان لیا جائے کہ اس چادر کو حضور نے لے لی، ضرور تو ہوگی جی لے لیا ہوگا، تو جب لے لیا ہے تو خیانت، اور خیانت کی ہے تو مطلب ہے نبی نہیں ہے۔ تو گویا یہ ایک بہت ہی ایک طریقے سے وہ حضور کی نبوت پر حملہ کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی۔ تو یہاں دیکھیے، الزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آیا، اور بڑے ایک انجینئر طریقے سے کیا گیا کہ کسی کو خیال بھی نہ پیدا ہو، ہمدرد بن کے، لیکن جواب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ الزام حضور کی ذات پہ عائد ہوتا ہے، اور صفائی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے کہ اللہ کے محبوب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب اگر آپ کی ذات پہ کوئی الزام لگائے گا تو اس کا جواب میں خود رب ذوالجلال دوں گا۔ رب العالمین اپنے محبوب کی طرف سے جواب دے رہا ہے۔ اس کے شان نزول میں ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں خیانت سے مراد دین سے کسی بات کو چھپا لینا، یعنی دین کا کوئی پہلو اس کو ظاہر نہ کیا جائے۔ بعض لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی خواہش تھی، انہوں نے بارہا یہ کہا کہ آپ ہمارے بتوں کو اس طرح برا نہ کہا کریں۔ حضور فرماتے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ پتھر کے یا دھات کے بنے ہوئے، تمہارے ہاتھوں سے تراشے ہوئے، یہ کسی چیز کے مالک نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو وہ کہتے آپ اس طرح ان کو نہ کہا کریں، یہ ہمارے معبود ہیں، ہمارے باپ دادا ان کو پوجتے رہیں، تو آپ اس طرح ان کی مذمت نہ کیا کریں، بس یہ چھوڑ دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ دین کے کسی معاملے کو وہ چھپا کے رکھیں یا مداہنت سے کام لیں۔ چلو جی فلاں صاحب موجود ہے تو ان کے سامنے ان کی موجودگی میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے، تھوڑا سا گھما پھرا کے بات کر لی جائے۔ فرمایا نہیں، نبی کی شان یہ نہیں ہے۔ نبی کا کام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس کو اسی طرح بیان کیا جائے، کسی کو اچھا لگے، کسی کو برا لگے، کسی کو پسند ہو، کسی کو ناپسند ہو، کسی کے مزاج سے مطابقت رکھے نہ رکھے۔ نبی کا کام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس کو اسی طرح پہنچا دیا جائے۔ تو بہرحال دین کے معاملے میں کسی قسم کی خیانت یا کوئی چیز، کوئی معاملہ، کوئی حکم رب العالمین کا چھپا کے رکھنا، یہ بھی نبی کی شان نہیں ہے، اور دنیا کے معاملے میں بھی کسی قسم کی خیانت، یہ بھی نبی کے شان کے لائق نہیں ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ایسی صادر ہو۔ تو مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ ایک چادر وہ گم ہو گئی تھی، تو اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں إِنَّهُمُ الْمُنَافِقُونَ، یہ بات کرنے والے منافق تھے، یا اتہم
منافقون، منافقوں نے اتہام، الزام اور بہتان لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام عائد کیا بشیء فقد، ایک شے گم ہو گئی تھی، یعنی وہ چادر۔ فانزل اللہ تعالی وما کان لنبی ان یغل، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ھذا تنزیہ لہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ من جمیع وجوہ الخیانت فی اداء الامانت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنزیہ اور پاکیزگی بیان کی، تمام خیانت کسی طرح کی بھی ہو، ہر طرح کی خیانت سے تنزیہ بیان کی کہ نبی کی یعنی ذات میں کسی قسم کی خیانت نہیں پائی جاتی امانت کی ادائیگی میں، اور وہ کسی بھی قسم ہو، وہ غنیمت کو تقسیم کرنے میں ہو یا اس کے علاوہ ہو، ہر طرح کی یعنی خیانت جو ہے اس سے تنزیہ بیان کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما کان لنبی ان یغل، نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کریں، ومن یغلل، اور یہ یاد رکھو کہ جس نے بھی خیانت کی، اب عام حکم ہے، پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس الزام کو دور کیا کہ حضور کی یہ شان نہیں ہے، حضور سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی خیانت کریں۔ اب فرمایا ومن یغلل، جس نے خیانت کی، یأت بما غل یوم القیامہ، وہ آئے گا اس کے ساتھ جس کی اس نے خیانت کی، وہ لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر جان کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ انہوں نے کیا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی ظلم کا معنی ہوتا ہے عدل کا الٹ، عدل کا معنی ہے انصاف، اور ظلم کا معنی ہے کہ جہاں عدل نہیں ہوگا پھر ظلم ہوگا، خلاف عدل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عدل ہی عدل ہے، وہاں ظلم نہیں ہے۔ ظلم کا ایک مطلب یہ ہے کہ کسی نے جرم کم کیا ہو، سزا اس کو زیادہ مل جائے، یا کسی نے کوئی کام کیا اس کو بدلہ پورا نہ ملے، دونوں ظلم کی صورتیں ہیں، تو وہاں یہ نہیں ہوگا، نہ تو کسی کے اجر میں کمی کی جائے گی اور نہ کسی کی سزا میں اضافہ ہوگا، جتنا جرم کیا اتنی سزا، اور جتنا کام کیا اتنا اس کا اجر۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو عدل ہوگا، ظلم کا نہ ہونا، عدل کا ہونا، یہ خاص ہوگا کفار کے ساتھ، اور مومنوں کے لیے عدل نہیں بلکہ وہاں فضل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا، اور اس کے کرم اور فضل سے ہی بیڑے پار ہوں گے، اس کے فضل سے ہی سب کچھ ہوگا، ورنہ ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے اور ہماری کیا حیثیت ہے، اس کا کرم اور فضل ہوگا، اور اسی سے ہی بیڑے پار ہوں گے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے جو خیانت کی وہ بروز قیامت اس کو لے کے آئے گا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں وَهَذَا تَحْدِيدٌ شَدِيدٌ وَوَعِيدٌ أَكِيدٌ، یہ بڑی سخت تحدید ہے، یعنی ڈرانا ہے اور وعید ہے۔ وَقَدْ وَرَدَتِ السُّنَّةُ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ أَيْضًا فِي أَحَادِيثٍ مُتَعَدِّدَةٍ، بہت سی احادیث میں خیانت سے منع کیا گیا ہے۔ آگے پھر وہ احادیث انہوں نے ذکر کی۔ حضرت ابو مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعظم الغلول عند اللہ ذراع من الارض تجدون الرجلین جارین فی الارض۔ اب یہ خاص جو نازل ہوئی ہے وہ تو صرف مال غنیمت کے متعلق نازل ہوئی ہے، لیکن اب خیانت کسی بھی صورت میں ہو وہ اس میں شامل ہے۔
چاہے تو مال غنیمت اس دور میں جس طرح ہوتا تھا کہ اس کو ایک قاعدے اور قانون کے مطابق تقسیم کیا جاتا تھا، اور اگر اس سے پہلے کوئی چیز اس میں سے چھپا لے تو اس کو خیانت کہا جاتا تھا، اور یہ خیانت جو ہے وہ سخت منع تھی۔ چنانچہ غزوہ خیبر میں وہاں ایک جو صاحب تھے وہ شہید ہو گئے یا فوت ہو گئے، تو ان کے جنازے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کا جنازہ پڑھ لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بڑے پریشان ہو گئے، بھئی حضور اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھ رہے، کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اس نے مال غنیمت کے اندر خیانت کی ہے، اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو اس کے اندر کوئی بڑی معمولی سی چیز، جس طرح یہ منکے ہوتے ہیں، کوئی 2 درہم کی چیز ہوگی، وہ ہمیں ملی جو اس نے خیانتاً لے لی تھی۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس چیز کی شدت، حالانکہ کفر نہیں ہے، گناہ ہے، حرام کام کیا تھا تو گناہ گار ہے، لیکن حضور نے اس کی شدت کو بیان کرنے کے لیے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ بھئی ٹھیک ہے تم پڑھ لو، مسلمان ہے، گناہ گار ہے، تم پڑھ لو۔ حضور نے اس کی شدت اور دوسروں کو عبرت کے لیے اس چیز سے منع فرمایا۔ تو خاص تو جنگ کے متعلق نازل ہوا، لیکن کسی بھی قسم کی خیانت اور دوسرے کا مال ناحق لینا یہ اس کے اندر شامل ہے۔ چنانچہ یہ جو حدیث پاک انہوں نے بیان کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا غلول یعنی یہ خیانت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ ذراع من الارض، زمین کی ایک ذرا یہ ہوتی ہے، یہ ایک کونی سے لے کر یہاں تک، یہ اس کو ذرا کہتے ہیں۔ تو زمین کا اتنا ٹکڑا جو کسی نے قبضہ کر لیا دوسرے کا، تجدون الرجلین جارین فی 2 آدمی ساتھ ساتھ ان کی زمین تھی، تو ایک نے اس کی زمین جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا، اتنی کوئی 10 کنال یا جو قلعے نہیں بلکہ ایک ذرا اتنی زمین پہ اس نے قبضہ کر لیا۔ تو فرمایا کہ سب سے بڑی یہ غلول ہے، اور چاہے وہ یعنی اسی میں وہ بھی شامل ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جس کو اقتدار ملا اور اقتدار میں آ کے اس نے بیت المال اور سرکاری خزانے سے اس میں خیانت کی، لوٹ مار کی، تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا کہ اس نے بھی خیانت کی اور اس کا بھی یہی حکم ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت مستورد بن شداد وہ فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ولی لنا عملا ولیس له منزل فلیتخذ منزلا او لیست له زوجة فلیتزوج او لیس له خادم فلیتخذ خادما او لیست له دابة فلیتخذ دابة۔ حضور نے فرمایا کہ ہم کسی کو اگر عامل بنائیں یعنی حکمران بنا کے کسی علاقے کا اس کو بھیجیں، کسی کے ذمہ داری سپرد کریں، تو بنیادی ضرورتیں جو ہیں وہ اس سے حاصل کر سکتا ہے، گھر کے یا نکاح کرے شادی، اور اسی طرح خادم اور سواری وغیرہ، یہ جو بنیادی ضرورتیں یہ صرف وہ حاصل کر۔ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَا ذَلِكَ فَهُوَ غَالٍ، اس کے علاوہ پھر اس نے جو کچھ لیا وہ اس میں یعنی خیانت میں آئے گا۔ تو بیت المال سے بھی یعنی وہ بقدر ضرورت یعنی جو اس زمانے کے مطابق اس کے جو مقرر اس کے لیے جو کی جائے تنخواہ وغیرہ وہ اس سے لے سکتا ہے، اس کے علاوہ جو لے گا وہ اسی میں آئے گا، غل میں آئے گا، اور وہ خیانت کے اندر آئے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا اعرفن احدکم یأتی یوم القیامت یحمل شاۃ لہا صغاء۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے نہ ہو کہ کوئی آدمی آئے اور اس نے کوئی بکری اٹھائی ہوئی ہو، فَيُنَادِي یا محمد یا محمد، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَمَن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ، جس نے کوئی خیانت کی تو قیامت کے دن اس کو لے کے آئے گا جو اس نے خیانت کی۔ تو اب یہ یا تو کسی کی چھپا لی ہو، کسی سے ہتھیا لی ہو، زبردستی لے لی ہو، یا اس کے پاس اقتدار ہو اور اس نے وہ بیت المال سے لے لی، کسی بھی ناجائز غلط طریقے سے اس نے وہ لے لی ہو، تو وہ آئے اور پکارے یا محمد یا محمد، فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُكَ، تو پھر اس وقت میں کہوں کہ میں آج تو تجھے کوئی نہیں فائدہ، میں تو تجھے نہیں بچا سکتا، میں نے تو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، تو میں نے جب پیغام پہنچا دیا پھر تو نے خیانت کی، تو اب تو جان اور تیرا کام۔ وَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ فَرْسًا لَهُ حَمْحَمَةٌ، اور فرمایا کہ ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی گھوڑا اٹھا کے لایا اور پکارے یا محمد یا محمد، میں کہوں لا املک لک من اللہ شیئا، آج تو میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا بھائی، قد بلغتک۔ آگے اسی طرح فرمایا کوئی آدمی آئے اور وہ کوئی اور چیز اس نے اٹھائی، یعنی کوئی بھی چیز جو خیانت سے اس نے لی، تو یات بما غل یوم القیامہ، تو بروز قیامت فرمایا کہ اس وقت تو پھر میں یہی کہوں گا کہ آج میں تیری مدد نہیں کروں گا، کہ میں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو عامل بنا کے بھیجا۔ عامل ہوتے تھے جو صدقات وغیرہ لوگوں سے جمع کرتے تھے، اسی طرح کسی ملک کا حاکم بھی بنایا جاتا تھا، اور عام طور پر بعض قبائل سے صدقات وصول کرنے کے لیے کسی شخص کو بھیجا جاتا تھا، اور ان کو یعنی اس میں سے معقول ان کو دیا جاتا تھا تاکہ ان کی ضروریات پوری ہوں، کیونکہ ظاہر بات ہے انہوں نے جانا اور ان کے اہل و عیال کے اخراجات وغیرہ سب اس کی، تو ان کو معقول اس کا معاوضہ دیا جاتا تھا، تو باقی جو وہ وصول کر کے لاتے تھے وہ بیت المال کا ہوتا تھا، وہ عام مسلمانوں کا ہوتا تھا، اس میں سے ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک شخص کو بھیجا صدقہ وصول کرنے کے لیے، یقال لہ ابن اللتیبہ، ابن اللتیبہ اس کو کہا جاتا تھا۔ فجاء، تو وہ آیا، فقال ھذا لکم وھذا اہدی لی، وہ آ کے کہنے لگا جی یہ چیزیں ہیں، یہ تو مجھے صدقے میں دی گئی، آپ کے لیے میں اکٹھی کر کے لایا ہوں، اور یہ چیز جو ہے یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، تو حضور ممبر پر کھڑے ہوئے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے، یعنی ایک ہی نہیں، ایک بات ایسی فرمائی قیامت تک کے لیے سب کو معلوم ہو جائے۔ تو ممبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، ما بال العامل نبعثہ فیجیء فیقول ھذا لکم وھذا اہدی لی، اس عامل یا اس عام تنار ملازم کا کیا حال ہے کہ جس کو ہم بھیجتے ہیں تو پھر وہ آتا ہے اور کہتا ہے یہ تو تمہارے لیے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ افلا جلس فی بیت ابیہ و امہ فینظر ایہدی الیہ ام لا، وہ کیوں نہیں اپنے باپ اور ماں کے گھر میں بیٹھ گیا، پھر دیکھا جاتا کہ اس کو ہدیہ ملتا ہے کہ نہیں۔ تو اگر تو اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے وہ اس کو ہدیہ ملتا تو پھر تو اس کا ذاتی تھا، اور اگر عامل بنا کے بھیجا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے لیے درست نہیں تھا۔ اس میں پھر یہ ہوگا، بعض لوگ ایسے بھی ہوتا ہے جس طرح رشوت دی جاتی ہے، بھئی چلو اگر وہ ٹیکس 1 لاکھ بنتا ہے تو سودا کر لو، بھئی ٹھیک ہے 50,000 دے دو،
وہ بغیر رسید کے وہ اس کا ہو گیا کلیکٹر کا اور باقی 50,000 تمہارے. تو یہ چیز یعنی دونوں طرح خیانت ہوتی ہے کہ قومی خزانے کو اس طرح نقصان پہنچایا جاتا ہے. بھائی لاکھ کی بجائے تم ٹھیک ہے 30,000 40,000 50,000 دے دو، تمہارا 50,000 تمہارے بچ جائیں گے، 50,000 مجھے مل جائیں گے اور خزانہ اور ملک جائے جہنم. تو یہ چیز یعنی خیانت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں وہ اپنے باپ یا اپنے ماں کے گھر میں بیٹھ گیا، پھر دیکھتے کہ اس کو ہدیہ ملتا ہے کہ نہیں. والذی نفس محمد بیدہ لا یأتی احد منکم منہا بشیء الا جاء بہ یوم القیامۃ علی رقبتہ ان کان بعیرا لہ رغاء او بقرۃ لہ خوار. تو فرمایا کہ جو بھی اس طرح کی خیانت کرے گا نا بیت المال میں یا جس میں ایسی چیز جہاں عام لوگوں کا وہاں پہ مفاد ہے اور اجتماعی چیز ہے اور اس میں وہ خیانت کرتا ہے، تو فرمایا اس زمانے میں یہی ہوتے تھے، اونٹ ہوتا ہے، گائے ہے، بکری ہے، تو فرمایا کہ وہ گردن پہ اس کو اٹھا کے لائے گا، جس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاتی بما غل یوم القیامہ ثم رفع یدیہ حتی رأینا افرط ابطیہ. پھر حضور نے اپنے ہاتھ بلند کیے یوں، ثم قال اللہم حل بلغت اللہم حل بلغت. 3 دفعہ حضور نے یہ فرمایا کہ یا رب ذوالجلال میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے، اب بھی جو کرے گا وہ خود مجرم ہے اور وہ پھر قیامت کے دن یعنی اس کا جواب دے گا. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہدای العمال غلول. عمال جن کو عامل بنایا جاتا ہے، جو حکمران کسی علاقے کے ہوتے ہیں، تو فرمایا ان کو جو ہدیے دیے جاتے ہیں وہ غلول، وہ خیانت اور وہ رشوت کے ہوتے ہیں کہ جن ان کو اس کو دیا جاتا ہے تاکہ اس سے وہ لوگ فائدہ حاصل کریں، تو وہ ان کے لیے یعنی جائز نہیں ہے. ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کھڑے ہوئے یومن فذکر الغلول فعظمہ وعظم امرہ. حضور نے اس خیانت کا ذکر کیا اور انہی بڑی شدت کے ساتھ اس کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا لا الفین احدکم یجیء یوم القیامۃ علی رقبتہ بعیر فیقول یا رسول اللہ اغثنی فاقول لا املک لک من اللہ شیئا قد بلغتک. تو اس میں یہی ایک حضور نے فرمایا کہ ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی آئے اور اس نے اونٹ گائے جو اس زمانے میں ہوتی تھیں، ہر زمانے کے اعتبار سے کوئی بھی روپیہ پیسہ سونا چاندی کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو بھی ہو وہ اٹھا کے لائے اور پھر وہ مجھے کہے کہ جی میری مدد کرو. فرمایا نہیں، میں نے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے، مجھ سے اس وقت مجھ سے مدد مانگے گا تو پھر میں یہی کہوں گا لا املک لک من اللہ شیئا قد ابلغتک، کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا اور اب جو تم کر رہے ہو، جو تم نے کیا، اب اس کی خود ہی سزا بھگتو. تو بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سختی سے منع کیا اور اس کی شدت کو بیان کیا کہ کوئی بھی آدمی اپنے جائز طریقے سے جو اس کو اگر سرکاری ملازم ہے یا کہیں بھی وہ کام کرتا ہے، جائز طریقے سے جو اس کو ملتا ہے، جو اس کے مقرر ہے، اس کو تو وہ لے سکتا ہے. اس کے علاوہ جو غلط طریقے سے لے گا تو وہ اسی غلول کے اندر آئے گا اور بروز قیامت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا پڑے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما کان لنبی ان یغل، نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کریں. ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ، اور جس نے خیانت کی وہ پھر لائے گا
اس کے ساتھ آئے گا جو اس نے خیانت کی ہے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا جس نے اتباع کی اللہ کے رضوان کی، یعنی ایسے کام کیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی، شریعت مطہرہ کے مطابق چلے۔ کمم باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، کیا وہ اس کی طرح ہو جائے گا جو اس کے ساتھ لوٹا بسخط میں اللہ کی ناراضگی، یعنی ایسے کام کیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہیں، اللہ رسول کی نافرمانی کی، شریعت کی خلاف ورزی کی، تو اس کی طرح وہ نہیں ہو سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ، جو اللہ کی رضا کی اتباع کی۔ یعنی ایک آدمی وہ ہے جو اپنی زندگی اللہ رسول کے حکم کے مطابق گزارتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی میں، نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے۔ تو فرمایا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا جس نے اتباع کی اللہ کے رضوان کی، یعنی ایسے کام کیے جو اللہ کی رضا کا سبب ہیں، کمم باء بسخط من اللہ، اس کی طرح ہو جائے گا جو لوٹا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم درجات عند اللہ، یہ درجات ہیں، مرتبے ہیں اللہ کے پاس، یعنی ایک جو نیک ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزاری، اس کے لیے تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں جو بھی آئیں ان کو برداشت کیا اور اللہ رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، اور ایک وہ جس نے خواہش نفس کی اتباع کی اور خواہش نفس کے پیچھے چل کے، نفس و شیطان کے پیچھے چلتے ہوئے اللہ رسول کی نافرمانی کی، تو بظاہر دونوں ایک جیسے ہی انسان ہیں، ایک جیسی شکل و صورت ہے، لیکن کام، عقیدے، عمل دونوں کے مختلف ہیں۔ تو بروز قیامت جو درجے مرتبے ہوں گے وہ عقیدے اور عمل کے مطابق ہوں گے، جیسے عقائد ہوں گے اور جیسے اعمال ہوں گے اسی طرح کے پھر وہاں پہ انسان کو درجے اور مرتبے ملیں گے۔ تو فرمایا اللہ کے نزدیک یہ درجات ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔